اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں، جو مولانا فضل الرحمان کے گھر کبھی جاتے تھے کبھی کہیں اور جاتے تھے، اور جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا جا سکے۔ اس کے بعد ناکامی کا اعلان اس طرح کیا ہم نے ٹی وی پہ آ کے کہ اگر اس طرح کا کوئی اتفاق ہونے جا رہا ہے تو بلاول ٹی وی پہ نہ آتے۔ جسٹس منصور علی شاہ بھی موجود ہیں، قابل احترام ہیں، وہ کہ آپ نے روکنے کی کوشش کی، آپ ناکام ہوئے، وہ تو آ رہے ہیں کنٹری یورپ میں، آپ امریکہ میں کہیں بھی چلے جائیں، وہاں تو جو جانور ہیں ان کے بھی قوانین جو افسانی ہے، سندھ اسمبلی جو آپ کے پاس ہے جس کے قوانین آپ نے پاس کروائے ان پہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں۔ اپنی مرضی کے چیف جسٹس اور جج صاحبان لانا چاہ رہی تھی۔ اگر اس طریقے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز مغیری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بالآخر کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اور اعلان کر دیا گیا کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے۔ یہ اعلان کسی اور نے نہیں کیا، جس نے روکنے کی کوشش کی، جس نے مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے کی کوشش کی، بار بار آنیاں جانیاں ہوئیں۔ یہ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں، جو مولانا فضل الرحمان کے گھر کبھی جاتے تھے کبھی کہیں اور جاتے تھے، اور پھر ایوان صدر، پھر مولانا فضل الرحمان کے پاس، اور انہوں نے اتنی کوششیں کی کہ کسی صورت مولانا مان لیں اور اتوار کے دن یعنی اتوار کی شب ہی یہ قانون اور یہ ترامین جو ہیں یہ پاس ہو جائیں اور جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا جا سکے اور قاضی فائز کو مزید ایکسٹینشن مل سکے۔ یہ الزام نہیں ہے، یہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ہے اور جے یو آئی ہے اور دیگر جو اپوزیشن میں اپوزیشن کے رہنما ہیں، جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسودہ چھپایا گیا، جو بلاول کے پاس تھا وہ مولانا کے پاس نہیں تھا، جو مولانا کے پاس تھا وہ مسودہ نہیں تھا جو پاس ہونا تھا، اور اس میں بڑی ترامیم کی جا رہی تھی اور بڑے آنے والے مستقبل کی منصوبہ بندیاں کی جا رہی تھی۔ اور یہ کیا معاملات تھے کہ مولانا فضل الرحمان نے ان کے آگے بند باندھ دیا، روک دیا کہ وہ ان ترامیم کا حصہ نہیں بنیں گے، تاریخ میں اپنا نام اس طرح نہیں لکھوائیں گے۔ اب بلاول زرداری کو اچانک مختلف ٹی وی چینلز پہ فون پہ انٹرویو دیتے ہوئے سنا گیا، کیونکہ وہ کسی ایک وقت میں مختلف چینلز کو انٹرویو نہیں دے سکتے تھے، تو فون کال کا انتظام کیا گیا اور فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ یہ انٹرویو ارینج کیا گیا۔ مختلف چینل پہ انہوں نے انٹرویو دیا۔ انٹرویو میں سب سے بڑی بات جو انہوں نے اعلان کیا وہ یہ تھی کہ منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے اور اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔ تو پھر آپ نے اتنا کام، اتنی محنت کیوں کی، اتنی ایکسرسائز کیوں کی، اتنا چیف جسٹس منصور علی شاہ کو روکنے کی کوشش کیوں کی؟ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ اور اب جب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ ملے ہیں، گفتگو کی ہے، آپ نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی اور آپ نے دیکھا کہ مکمل طور پہ ناکامی ہوئی، اس کے بعد ناکامی کا اعلان اس طرح کیا ہم نے ٹی وی پہ آ کے کہ ہم تو کسی کو روکنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، اور یہ آپ نے یہ بھی کہا، بلاول زرداری نے یہ بھی کہا کہ آئینی ترامیم میں بالکل کسی خاص شخص کو فائدہ پہنچانے کا اشارہ ہو سکتا ہے، اشارہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا، لیکن ان کو بھی 20% تحفظات تھے ان ترامیم پہ اور وہ حکومت کے ساتھ شیئر کی گئی۔ جس طریقے سے متحرک تھے بلاول زرداری، اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں اور کسی ڈراپ پہ وہ اتفاق کر لیں گے اور ترامیم ہو جائیں گی۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ بالکل ناکامی ہوئی۔ اگر اس طرح کا کوئی اتفاق ہونے جا رہا ہے تو بلاول ٹی وی پہ نہ آتے اور 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 1 دن میں قانونی ماہرین کو بٹھا کے یہ ترامیم پہ اتفاق کر کے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پریس کانفرنس کر لیتے اور جا کے
قومی اسمبلی کا سیشن بلا کے, سینٹ کا سیشن بلا کے, اجلاس بلا کے وہاں پہ آپ نے یہ ترامیم پاس کروانی تھی. مختلف نیوز چینل پہ آنے کا مقصد ہے کہ آپ نے ڈیمیج کنٹرول کیا, جو آپ کو سیاسی نقصان ہوا اس کو آپ نے اس کی بھرپائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں ہم راستہ روکنے نہیں جا رہے تھے. انہوں نے کہا دونوں چیف جسٹس صاحبان معزز ہیں, قاضی فائز صاحب بھی معزز ہیں, جسٹس منصور علی شاہ بھی معزز ہیں, وہ قابل احترام ہیں, وہ اگلے اس میں کوئی شک نہیں ہے. شک تو کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ نے روکنے کی کوشش کی, آپ ناکام ہوئے, وہ تو آ رہے ہیں. وہ تو عدالتی ایک سسٹم ہے جس میں جو جج ریٹائر ہوگا, جو سینئر موسٹ ہوگا وہ آ جائے گا چیف جسٹس. عدالتی معاملات میں مداخلت جو ہے وہ روکنے کے حوالے سے یہ مولانا فضل الرحمان نے اور پی ٹی آئی نے کوششیں کی, لیکن سب سے زیادہ مولانا فضل الرحمان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا ان ترامیم کا حصہ بننے سے. پھر بلاول زرداری نے ایک اہم بات کی, انہوں نے کہا کہ دیگر ممالک میں, ترقی یافتہ ممالک کی انہوں نے مثال دی کہ وہاں پہ ججز کی تعیناتی حکومت کرتی ہے اور وہاں پہ بڑے زبردست معاملات ہیں حکومت کے اور عدالتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے. تو وہاں پہ تو جانوروں کی بھی عزت ہے. ایڈوانس کنٹری یورپ میں, آپ امریکہ میں کہیں بھی چلے جائیں, وہاں تو جو جانور ہیں ان کے بھی حقوق ہیں. انسانی حقوق تو بڑی بات ہے, وہاں پہ ان کے اپنے ممالک میں کم سے کم لاگو ہیں. تو کیا پاکستان میں باقی جو قوانین جو آپ نے سندھ اسمبلی جو آپ کے پاس ہے جس کے قوانین آپ نے پاس کروائے ان پہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں؟ آپ نے نیب کو ختم کر دیا, نیب کو غیر مؤثر کر دیا. اسی طریقے سے تمام جماعتیں مل کے اس وقت جو اقتدار میں ہیں وہ نیب کی طرح سپریم کورٹ پہ اثر انداز ہونا چاہتی تھیں, جو نظر ہے, جو اپوزیشن نے الزام لگایا ہے, اور اپنی مرضی کے چیف جسٹس اور جج صاحبان لانا چاہ رہی تھی. اگر اس طریقے سے ہوگا, یہ ایس ایچ او کی طرح ٹرانسفر پوسٹنگ اور اپنے ایس ایچ او من پسند پولیس افسران لگانے کی طرح آپ نے ججز کو لگانا شروع کیا, تو پاکستان میں ایک ادارہ یہ بچا ہے جو انسانی حقوق اور عوام کے حقوق کے حوالے سے, اور خاص طور پہ حکومت اور عوام کے درمیان جو فیصلے ہوتے ہیں, بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں, وہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے, عدالت سے ہوتا ہے, جس کو روکنے کی کوشش کی گئی, جس میں مداخلت کی کوشش کی. پاکستان میں اتنی جمہوریت اور اتنی حکومت ترقی یافتہ ممالک کی طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ عدلیہ اور باقی انسانی حقوق جس طرح وہاں لاگو ہیں وہ پاکستان میں لاگو ہیں. پاکستان میں آزاد عدلیہ بہت ضروری ہے. جس طرح آپ آزاد پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, تو آزاد عدلیہ کا مزید آزاد ہونا بہتر ہے تاکہ عوام کی فلاح بہبود اور تمام لوگوں کو حقوق برابر مل سکیں. میں رکھوں گا آنے والے دنوں میں ملکی سیاسی صورت اور دیگر معاملات سے آپ کو باخبر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.